بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بابا گرو نانک کے حالات زندگی اور ان کی شخصیت کے بارے میں ہے۔ گرو نانک سکھ مذہب کے بانی اور پہلے گرو تھے۔ ان کی پیدائش 15 اپریل سن 1469 کو پاکستان کے موجودہ علاقے ننکانہ صاحب میں ہوئی۔ ان کے والد مہتا کالا ایک پٹواری تھے اور والدہ ماتا ترپتا ایک عقیدت مند خاتون تھیں۔ نانک دیو کا بچپن سے ہی ایک الگ مزاج تھا۔ وہ قدرتی مناظر میں گم رہتے، درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر سوچ بچار کرتے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے۔ ان کی ابتدائی تعلیم میں سنسکرت، فارسی اور عربی شامل تھیں۔ گرو نانک کے بچپن کی کہانیاں دلچسپ اور معجزات سے بھری ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار نانک دیو نے ایک بیل کے پیٹ میں بکھرے ہوئے فصل کو معجزانہ طور پر دوبارہ سبز کر دیا۔ ایک اور موقع پر انہوں نے ایک سانپ کو اپنے دوست کی حفاظت کرتے ہوئے دکھایا۔ یہ واقعات ان کی غیر معمولی شخصیت اور خدا کی طرف ان کی قربت کی گواہی دیتے ہیں۔ نانک دیو کی زندگی کا سب سے اہم موڑ اس وقت آیا جب وہ 30 سال کی عمر میں بیئر ندی میں نہانے گئے اور 3 دن تک غائب رہے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی آنکھوں میں ایک نیا نور تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان، سب انسان ہیں۔ یہ اعلان ایک نیا دور لے کر آیا۔ گرو نانک نے اس وقت کی مذہبی تفریق، ذات پات اور معاشرتی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی۔ گرو نانک نے اپنی زندگی میں 4 بڑے سفر کیے جنہیں اوداسیاں کہا جاتا ہے۔ ان سفرات میں انہوں نے ہندوستان، افغانستان، ایران، عراق اور عرب ممالک کا دورہ کیا۔ ان کے سفر کی کہانیاں حیرت انگیز ہیں۔ پہلا اوداسی سن 1500 کو شروع ہوا اور سن 1506 کو ختم ہوا۔ پہلے اوداسی کے دوران گرو نانک نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ انہوں نے ہمالیہ کی پہاڑیوں سے لے کر بنگال تک کا سفر کیا۔ اس دوران انہوں نے مختلف مذاہب کے علماء، درویشوں اور فلاسفروں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ مذہبی مباحثے کیے۔ ان کی تعلیمات نے لوگوں کو محبت، بھائی چارے اور خدا کی وحدانیت کی طرف راغب کیا۔ دوسرا اوداسی سن 1506 سے لے کر سن 1513 تک جاری رہا۔ دوسرے اوداسی میں گرو نانک نے دکن کے علاقے کا سفر کیا۔ انہوں نے مدارس، سری لنکا اور دیگر جنوبی بھارتی علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کو قریب سے دیکھا اور لوگوں کو اپنی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ انہوں نے سادگی، خدمت خلق اور مساوات کی تلقین کی۔ تیسرا اوداسی جو سن 1514 سے لے کر سن 1518 تک جاری رہا۔ تیسرے اوداسی میں گرو نانک نے افغانستان، ایران اور عرب ممالک کا دورہ کیا۔ انہوں نے کابل، بغداد اور مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ مکہ میں ان کا مشہور واقعہ پیش آیا جب وہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے سو گئے۔ جب انہیں بتایا گیا کہ یہ بے ادبی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاؤں اس طرف کر دو جہاں خدا نہ ہو۔ ان کا یہ قول لوگوں کو خدا کی وحدانیت اور ہر جگہ موجودگی کی اہمیت بتاتا ہے۔ چوتھا اوداسی سن 1519 سے لے کر سن 1521 تک جاری رہا۔ چوتھے اوداسی میں گرو نانک نے پنجاب کے علاقے کا دورہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو اپنی تعلیمات سے روشناس کروایا۔ انہوں نے لوگوں کو ذات پات کی تفریق، مذہبی تعصبات اور معاشرتی ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی تلقین کی۔ انہوں نے مختلف مقامات پر درس و تدریس کی اور لوگوں کو محبت، بھائی چارے اور مساوات کی تعلیم دی۔ گرو نانک کی تعلیمات کا نچوڑ ان کے 3 اصولوں میں ہے۔ نام جپو یعنی خدا کا نام جپنا، کرت کرو یعنی ایمانداری سے محنت کرنا، اور ون چھکو یعنی ضرورت مندوں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹنا۔ انہوں نے ذات پات کی تفریق کو ختم کرنے اور معاشرتی انصاف کے قیام کی کوشش کی۔ ان کی تعلیمات کا مقصد ایک ایسی دنیا بنانا تھا جہاں ہر انسان برابر ہو اور محبت و احترام کی بنیاد پر زندگی گزارے۔ گرو نانک کی وفات کے بعد ان کے پیروکاروں نے ان کی تعلیمات کو زندہ رکھا اور سکھ مذہب کی بنیاد رکھی۔ سکھ مذہب میں گرو نانک کی تعلیمات کو انتہائی اہمیت حاصل ہے اور ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ سکھ مذہب کے دوسرے گرو انگد نے گرو نانک کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ گرو نانک کی تعلیمات کو گرنتھ صاحب میں قلم بند کیا گیا۔
जो सिख मज़हब की मुक़द्दस किताब है। गुरनत साहब में गुरु नानक के अलावा दूसरे गुरुओं की तालीमात भी शामिल हैं। इस किताब में खुदा की वहदनियत, इंसानियत की खिदमत और माशरती इंसाफ के असूलों को बयान किया गया है। 22 सितंबर सन 1539 को गुरु नानक ने अपनी आखिरी सांस ली और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी वफ़ात के बाद उनके पैरोकारों ने इनकी तालीमात को ज़िंदा रखा। गुरु नानक की विरासत आज भी सिख मज़हब में ज़िंदा है और इनकी तालीमात दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर करती है। गुरु नानक की ज़िंदगी और तालीमात ने दुनिया भर में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। इनकी शख्सियत और फ़लसफ़ा आज भी एक रोशन मिसाल हैं और इनके पैरोकार इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। इनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं और हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आना चाहिए। गुरु नानक का पैगाम आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की तरगीब देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और किस्से, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।